السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اور دیگر ذرائع سے یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ اس وقت مون ایکلپس، چاند گرہن، صلاۃ الخسوف والکسوف سے متعلق باتیں گردش کر رہی ہیں، تو لہذا اس بات کو سمجھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند گرہن کی نماز سن ہجری 5 میں ادا کی گئی، اور اس نماز کو تنہا شخص بھی پڑھے گا اور اس نماز کو جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے پر یہ نماز، یہ چاند گرہن جو ہوتا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں صبح سے جو باتیں چل رہی ہے یا پھر 2-3 دن پہلے سے، کہ چاند گرہن، مون ایکلپس یہ آج رات تقریباً 10:15 یا 11:15 کے وقت سے شروع ہو کر رات 2 یا 2:30 بجے تک چلتا رہے گا۔ یاد رہے کہ جب چاند یا سورج کو گرہن لگتا ہے، یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہرگز نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر وقتاً فوقتاً اپنی نشانیوں کا ظہور فرماتے ہیں، تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روبرو ہو کر دعائیں مانگے، گر گرائے، کوتاہیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین اپنے دل میں ہر وقت ہمہ وقت لے کے رہے۔ تو اس لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ یہ سنت موقدہ نماز ہے، یہ صلاۃ الکسوف کی نیت سے یا پھر خسوف کی نیت سے، کاف کے ساتھ کسوف، خا کے ساتھ خسوف ادا کی جاتی ہے۔ مشہور ہے کہ خسوف کا نام، چاند گرہن کی نماز کو خسوف کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے پر یہ نماز سنت موقدہ ہے، ہر کسی کی ذمہ داری میں بھی داخل ہیں۔ اجتماعی طور پر تو اس وقت مساجد میں نمازوں کا انتظام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وقت جیسے کہ ہم جانتے ہیں جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، تو نمازوں کے اندر مسجد کے اندر نمازوں کا باجماعت اہتمام نہیں ہوگا، بلکہ اپنے اپنے گھروں میں ہی، اکیلا بھی اگر کوئی ہے تب بھی 2 سے 3 4 کے اندر افراد اپنی نماز باجماعت بھی ادا کر سکتے ہیں، اکیلے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کا طریقہ اس طریقے پر یہ ہے کہ سنت نماز پڑھتا ہوں، چاند گرہن کی 2 رکعت قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ کے واسطے اللہ اکبر۔ اگر ہم ظہر کی جیسے کہ 2 رکعت سنت نماز پڑھتے ہیں یا 2 رکعت جو بھی سنت پڑھتے ہیں، اس طریقے پر بھی اگر نماز ہم پڑھیں تب بھی ہماری نماز ادا ہو جائے گی۔ مخصوص اور اکمل طریقہ چاند گرہن کا یہ ہے کہ 1 رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع ہوتے ہیں۔ کم سے کم درجہ کہ ابتدا میں تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور رکوع کر لیں، اور رکوع سے اٹھ کر پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں ہاتھ باندھ کر، 2 قیام ہو جائیں گے، پھر رکوع کر کے پھر کھڑا ہو کر اعتدال اور سجدہ 2 سجدے کرے، جسے 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اسی طریقے پہ دوسری رکعت بھی ہے، دوسری رکعت یعنی کل ملا کے 2 رکعت میں 2 قیام، 4 قیام اور 4 رکوع ہو جائیں گے، یعنی 1 رکعت میں 2 قیام 2 رکوع، دوسری رکعت میں 2 قیام 2 رکوع۔ اسی طریقے پہ نماز کو ادا کریں، اور اکیلا اگر نماز پڑھ رہا ہے تو خطبے کی مسنونیت نہیں ہے،
منفرد کے لیے خطبہ مسنون نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے بعد 2 خطبے دینا سنت ہے، لیکن اس وقت ہو سکتا ہے رات کے 11:30 پونے 12 بجے کے وقت میں جب یہ نماز ادا کی جائے تنہا انفرادی طور پر، تو جماعت بنانا ہو سکتا ہے ناممکن، مشکل ہو، ناممکن تو نہیں بول سکتے، مشکل ہو، تو اس لیے منفرد طور پر اکیلے بھی نماز کو ادا کرے اور نماز مکمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرائے روئے اور ہمارے گناہوں سے متعلق توبہ استغفار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ستاروں کے علم جاننے والے ہوتے ہیں ان سے متعلق کچھ باتیں اس امت میں بہت پرانے وقت سے چل رہی ہے کہ یہ چھری کا لینا ہاتھ میں یا پھر باہر نہ نکلنا، ویسے تو رات کا وقت جیسے کہ ہے تو رات میں باہر نہ نکلنا ہی بہتر ہے عام دنوں میں بھی، لیکن اس وقت خصوصی طور پر چھری کا ہاتھ میں لینا یا باہر کی طرف دیکھنا یا کچھ ایسی باتیں جو لوگوں میں چل پڑتی ہیں، کوئی مخصوص ذکر وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ مخصوص ذکر یہی ہے کہ 2 رکعت نماز ہو، جیسے کہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے کم سے کم درجے کی نماز اور اکمل طریقے سے متعلق نماز آپ کو بتلائی گئی۔ اکمل طریقے میں یہ بھی کہ طویل مقدار میں نماز ہو، طویل مقدار میں نماز ہو کہ 2 قیام اور 2 رکوع، جس میں سورہ بقرہ اور اس جیسی آیتوں کے بقدر قیام میں رکنا یہ بھی مسنون مستقل خصوصی عمل ہے۔ تو اس طریقے پر ہم اس بات کو بخوبی ذہن میں رکھیں کہ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، اس کو ادا کرنے کی ہر کوئی فکر اور کوشش بھی کریں اور کسی بھی من گھڑت باتوں پر دھیان نہ دے۔ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، کسی کے سورج گرہن یا چاند گرہن جو ہوتا ہے، کسی کے مرنے، کسی کے جینے یا کسی اور مصیبت یا آفت کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوتا، اور نہ اس کو کوئی آفت سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔